بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 86 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، حروف شرط کے بارے میں فصل۔ تو القسم الثالث فی الحروف ہمارا جاری الساری ہے، تو اس کی آج ہم 13ویں فصل پڑھ رہے ہیں۔ ان، لو اور اما، یہ جو 3 حروف شرط ہیں، تو اس بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ تو اب ان 3 حروف کی زیارت کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آ جائے، جس طرح کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض الفاظ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو شرط و جزا والے معاملات کرتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر من ہے، ما ہے، ایون، متا، متا ما، اینا، اینا ما، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی ہیں جو 10-11 کے قریب ہیں۔ تو اب وہ بھی تو الفاظ شرط و جزا والے ہی طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو اب یہاں پر ان 3 ہی کو کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب میں نے پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا، اب دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اب یہاں پر جس طرح میں نے ابھی عرض کر دیا کہ یہ قسم ثالث یہ حروف کے بارے میں ہے، تو اب یہ حروف شرط ہیں، تو اس لیے اس کو اس کیٹیگری کے اندر لے کے آئے۔ اب جن کا آپ اعتراض کر رہے ہیں، جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں دیگر، تو وہ اسماء ہیں، تو وہ اسماء کی فیلڈ کے اندر آئیں گے، اسماء کی بحث کے اندر آئیں گے۔ تو لہٰذا اسماء کی بحث پہلے گزر چکی ہے، اور پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ سبق نمبر 52 اور 53، تو یہ ظروف مبنیہ کے بارے میں جب گفتگو وہاں پر ہو رہی تھی، تو ضمناً پھر اسماء استفہام، اسماء شرط کی وہاں پر گفتگو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسماء اپنی جگہ پر ہیں، حروف اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، اور جو افعال کی بحث وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لہٰذا یہ 3 ہی حروف ہیں جو شرط کے لیے آتے ہیں، تو اس لیے پھر اس تقسیم کاری کے تحت یہاں پر ان کو ہی ڈسکس کیا جائے گا۔ اب شرط کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی انہوں نے نیچے ذکر کیا ہے۔ لغوی مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو لازم کر دینا، اور اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ ایک جملے کے مضمون کے حصول کو معلق کر دینا کسی دوسرے جملے کے مضمون کے حصول پر۔ جس طرح کہ آگے مثالیں آ رہی ہیں تو آپ کو وہاں پر کلیئر ہو جائے گا، جس طرح کہ ان تکرمنی اکرم کا، اگر تو میرا اکرام کرے گا میں تیرا اکرام کروں گا، میں تیری عزت کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کے مضمون، جملے کا جو ایک جملے کا جو مضمون ہے، اس کا جو حصول ہے وہ معلق کیا گیا ہے دوسرے جملے کے مضمون کے حصول پر، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ آگے اور مثالیں آئیں گی تو آپ کو اور روشن ہو جائے گا۔ تو آگے ایک عبارت لے کے آ رہے ہیں جو کہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ سماعت کی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں لہا صدر الکلامی، کہتے ہیں ان کے لیے صدارت کلام ہے، یعنی یہ جو ان، لو اور اما حروف شرط ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ یہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جملے کے شروع میں آنا پسند کرتے ہیں، تو ان کے لیے صدارت کلام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ وہی ہے جو آپ نے بارہا سماعت کی ہوئی ہے کہ کلام کی کئی انواع ہیں، کلام کئی قسموں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو کلام میں شرطیہ کلام ہونا، کلام کا شرطیہ ہونا، تو یہ بھی ایک کلام کی قسم ہے، تو لہٰذا یہ شروع میں آ جاتے ہیں تاکہ ابتدا سے ہی سامنے والے کو پتہ چل جائے، جملہ سننے والے کو، جملہ پڑھنے والے کو، جملہ لکھنے والے کو یہ شروع سے ہی پتہ چل جائے کہ بھائی یہ جو کلام میں لکھ رہا ہوں، یہ جو کلام میرے سامنے ہے، تو یہ کلام کس قسم کا ہے، تو شروع میں پتہ چل جائے کہ یہ جناب کلام شرطیہ ہے، شرطیہ کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں فرنٹ پر بٹھایا جائے۔ تو بہرحال آگے ایک عبارت آ رہی ہے، اس کے اوپر پھر ایک اشکال ہے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ اسْمِيَّتَيْنِ كَانَتَا أَوْ فِعْلِيَّتَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ۔ کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک، یہ 3 جو اوپر ذکر کیا گیا نا، ان، لو اور اما، تو منہا کی ضمیر کا مرجع یہی ہے۔ کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک داخل ہوتا ہے 2 جملوں پر۔ تو اب 2 جملوں پر داخل ہوگا، اب وہ 2 جملے جو ہیں کہتے ہیں اسمیتین کانتا، کہتے ہیں خواہ وہ دونوں جملے جو ہیں وہ اسمیہ ہوں، خواہ دونوں فعلیہ ہوں، او مختلفین، یا دونوں مختلف ہوں۔ اب یہاں پر ٹوٹل 4 صورتیں بن جائیں گی۔ اسمیتین مطلب یہ ہے کہ اب تو پہلے یہ کہ 2 جملے جو ہیں ان میں سے پہلے جملے کو کہیں گے شرط اور دوسرے جملے کو کہیں گے جزا۔ تو اب یہ جو شرط و جزا والے 2 جملے ہیں، خواہ شرط اور جزا دونوں ہی جملہ اسمیہ ہوں، دوسری صورت یا دونوں ہی فعلیہ ہوں، یعنی شرط بھی جملہ فعلیہ ہے اور جزا بھی جملہ فعلیہ ہے، یا پھر دونوں مختلف ہوں، اس کی پھر 2 صورتیں بن جائیں گی۔ کس انداز میں؟ شرط اسمیہ ہو، جزا فعلیہ ہو، شرط فعلیہ ہو، جزا اسمیہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یوں ٹوٹل 4 صورتیں بن جائیں گی۔ اچھا، اب یہاں پر انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، خواہ دونوں جملے اسمیہ ہوں، خواہ دونوں فعلیہ ہوں، خواہ مختلف ہی ہوں، لیکن اس پر ایک اعتراض لازم آ جاتا ہے، یا پھر ایک اس طرف توجہ دلا جاتی ہے کہ
آپ نے یہ جو کہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک، تو اب ان لو اور اما میں سے آپ نے سب کے بارے میں کہہ دیا کہ ان میں سے ہر ایک مطلب سب ان چیزوں پر داخل ہوتا ہے جو کہ آپ نے بھی آگے سماعت کی ہیں. لیکن ہماری بات یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو پہلے دو ہیں ان اور لو، یہ تو صرف داخلی فعل پر ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ اسمیتین فعلیتین مختلفین، مطلب اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں فعلیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں، تو اسمیہ کی قید میں سب کو کیوں ڈال دیا؟ تو اب پھر اس کا ایک جواب یہ ہو جائے گا کہ یہاں پر تسامح ہو گیا ہے. دوسرا پھر اس کی تعویل کی جا سکتی ہے کہ یہ جو اسمیہ کہا ہے، اگرچہ آگے جو عبارت آ رہی ہے، اگلا جو جملہ آ رہا ہے، تو اس میں صراحتاً موجود ہے کہ یلزمہما الفعل، یعنی ان کو فعل لازم ہے. وہاں پر صراحتاً پتہ چل رہا ہے کہ واقعی یہ بات ہے کہ ان اور لو کو فعل لازم ہے. تو یہاں پر جو اسمیہ تین کہہ دیا گیا ہے، تو اس کا ایک تو یہ میں نے جس طرح عرض کر دیا کہ اس کو یہ کہہ کہ آپ بات کو ختم کر سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر چلو عبارت میں مصنف سے تسامح ہو گئی ہے. لیکن اس کا پھر ادب والا اور بھی ایک جملہ کہا جا سکتا ہے، جس کی تعویل کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک اس انداز میں ہم تعویل کر کے مصنف علیہ الرحمہ پر ایک حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جو اسمیہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، اس طرح دیگر جو گفتگو آپ نے سماعت کیا ہے. تو یہاں پر اسمیہ سے مراد یہ ہو کہ حقیقتاً وہ فعلیہ ہی ہو لیکن ظاہری طور پر وہ اسمیہ ہو، یعنی وہاں پر فعل مقدر ہوگا، جس طرح کی مثال اس کی آگے آئے گی. بہرحال اتنا بھی جواب آپ سماعت کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ یہاں پر ایک اشکال تھا عبارت پر، اس کا دو طرح جواب ہے. دوسرا جواب بہتر ہے جو تعویل والا ہے، تو اس کی مثال اگلے صفحے پر انشاءاللہ آئے گی، حاشیے کے اندر بھی انہوں نے ذکر کی ہوئی ہے. تو وہاں پر پھر بہرحال اس بات کو آپ نے یہاں پر سم اپ کر دینا ہے، کلیئر کر لینا ہے، ذہنوں میں بٹھا لینا ہے کہ اس طرح کی یہاں پر بات ہے اور اس کا اس طرح جواب ہے. تو بہرحال اب آگے فا ان سے یہ تفصیل شروع کر رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک اجمالی طور پر ہمیں بیان کر دیا کہ یہ حروف ہیں، یہ ان کی صدارت ہے اور ان پر یہ داخل ہوتے ہیں. آگے ان کی ایک ایک کر کے تفصیل شروع کر رہے ہیں. کہتے ہیں فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ، کہتے ہیں جو پس ان استقبال کے لیے ہے، یعنی یہ تین حروف میں جو پہلا حرف ہے ان، تو یہ استقبال کے لیے آتا ہے، یعنی جس جملے پر بھی آئے گا وہاں شرط و جزا والا جو معاملہ ہوگا، لیکن وہاں پر معنی کیا دے گا؟ استقبال والا معنی دے گا. اب فعل مضارع پر داخل ہو تب بھی اور ماضی پر داخل ہو تب بھی، جیسے کہتے ہیں وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِ، کہتے ہیں اگرچہ وہ ماضی پر داخل ہو، یعنی فا جو ان ہے تو یہ استقبال کے لیے ہی آئے گا، اگرچہ کہتے ہیں ماضی پر وہ داخل ہو. جیسے اس کی دو مثالیں انہوں نے حاشیے میں ذکر کی ہیں. کہتے ہیں کہ ان تکرمنی اکرم کا، اگر تو میری عزت کرے گا، اگر تو میرا اکرام کرے گا، اکرم کا میں تیرا اکرام کروں گا، تیری عزت کروں گا. اب یہاں پر غور کیا کرنا ہے کہ یہ ان آیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے کہ ان استقبال کے لیے ہے، تو یہاں پر ان آیا ہوا ہے، مضارع پر آیا ہوا ہے اور استقبال والا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی گئیں. اسی طرح اگلی مثال دیکھیں، یہاں پر ہے ان اکرمتنی اکرمتو کا. اب یہاں پر ایک تو آیا ہوا ہے ان، اور ان داخل کس پر ہے؟ ماضی پر داخل ہے، اور معنی کیا دے رہا ہے؟ کہتے ہیں ان اکرمتنی، اگر تو میرا اکرام کرے گا، اکرمتو کا میں تیرا اکرام کروں گا، میں تیری عزت کروں گا، میں تیرا احترام کروں گا. تو اب یہاں پر ترجمے بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پر وہ تینوں صورتیں پائی جا رہی ہیں. یہاں پر ان داخل ہے، دوسرا یہاں پر ماضی پر داخل ہے، تیسرا یہاں پر ماضی پر داخل ہونے کے باوجود یہ استقبال والا معنی دے رہا ہے. تو یہی انہوں نے آگے بات کی ہے کہ دوسری مثال کا معنی بھی بیانی ہی پہلی مثال والا ہی معنی کریں گے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو ان ہے یہ ہوگا استعمال کے لیے، استقبال کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب استقبال کے لیے ہوگا، مضارع پر داخل ہوگا تو اس نے تو دینا ہی دینا استقبال والا معنی. ہاں اگر ماضی پر آ جائے گا تب بھی معنی وہی دے گا استقبال والا، جس طرح کہ ابھی آپ نے مثالوں سے دیکھ لیا. ایک مثال انہوں نے بھی اوپر بیان کی ہے، ان زرتنی اکرمتو کا، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا میں تیرا اکرام کروں گا. اب یہاں پر دیکھیں دو جملے ہیں، زرتنی اکرمتو کا، تو یہی انہوں نے شروع میں بات کی تھی کہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں. تو اب یہ دو جملے ہیں، ان کے اوپر داخل ہے تین حروف میں سے ان. تو اب ان کس لیے ہے؟ تو ان استقبال کے لیے ہے. دوسرا یہ ہے کہ خواہ ماضی پر داخل ہو خواہ مضارع پر داخل ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر غور کرنی ہے کہ کیا آیا کہ یہ ساری چیزیں جو اس کے بارے میں کہی گئی تھی وہ پائی بھی جا رہی ہیں یا نہیں. تو ان زرتنی اکرمتو کا،
تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا میں تیرا اکرام کروں گا. تو اب یہاں پر دیکھیں ان داخل ہے، دو جملوں پر داخل ہے، یہ بات پائی گئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ یہاں پر ماضی پر پایا گیا ہے لیکن ترجمہ استقبال پایا جائے گا. جیسے ان زرتنی اکرمتک، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ساری چیزیں جو کہی گئی تھی وہ پائی گئی ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز مد نظر رکھنی ہے آپ نے کہ یہ جو زرتا، اسی طرح زارا، یزورو، تزورو وغیرہ جو آگے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ بعض تو یہ کرتے ہیں کہ اگر تو میری زیارت کرے گا، تو یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے. یعنی ایک بندہ خود کہے کہ میری آپ زیارت کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھا لفظ نہیں ہے ان معنوں میں. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا لغوی مطلب یہ بن سکتا ہے، یہ عام طور پر ترجمہ کرنے والے کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا بہترین جو اور عام طور پر یہ اہل عربی سے مراد بھی لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ ملاقات. ٹھیک ہے، یہ ملاقات کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اسی معنی کو کریں گے تو یہ بہترین رہے گا، بیسٹ رہے گا. تو بہرحال ان زورتنی، اگر تو مجھ سے ملاقات کرے گا، اکرمتک، میں تیرا اکرام کروں گا. ٹھیک ہے، میں تیری عزت کروں گا، تیرے اوپر مہربانی کروں گا. تو بہرحال جو بھی معنی کرنا چاہیں، الفاظ کے کئی معنی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال پہلی جو بات تھی ان کے بارے میں وہ ابھی کلیئر ہو گئی. آگے جو دوسرا حرف ہے لو، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی گفتگو کریں گے. کہتے ہیں وَلَوْ لِلْمَاضِي وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمُضَارِعِ، اس کا بالکل عکس ہے، یعنی باتیں اسی طرح کی لیکن اس کا بالکل عکس ہے. کہتے ہیں اور لو ماضی کے لیے ہے، ان داخلت علی المضارع، کہتے ہیں اگرچہ مضارع پر داخل ہو. یعنی لو اس کا اوریجنل جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ماضی کے لیے ہے، یعنی ترجمے وغیرہ کے اندر آپ ماضی ہی لے کے آئیں گے، لیکن اگر فعل مضارع پر داخل ہو گیا ہے تو تب بھی اس کو یہی معنی دیں گے. جیسے مثالوں سے آپ کو اور واضح ہو جائے گا. جیسے کہتے ہیں لو تزورنی اکرمتک، اب یہاں پر حرف شرط دو جملوں پر داخل ہے. پہلا جملہ یہاں پر فعل مضارع ہے، تو اب یہاں پر وہی کریں گے کہ ماضی والا ترجمہ، کیونکہ لو ماضی کے لیے ہے. کہتے ہیں لو تزورنی، اگر تو نے مجھ سے ملاقات کی ہوتی، یعنی ماضی میں، تو یہاں پر فعل مضارع ہے لیکن لو آیا ہے تو لہذا للماضی والا استعمال کریں گے. کہتے ہیں لو تزورنی، اگر تو نے مجھ سے ملاقات کی ہوتی، یا یوں کہہ لیں اگر تو نے مجھ سے میری زیارت کی ہوتی. ٹھیک ہے، اگر جس نے وہ ترجمہ کرنا ہو چلو کوئی بات نہیں. اکرمتک، میں تیرا اکرام کرتا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہمارا مقصد ہے دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ یہاں پر پائی جا رہی ہیں یا نہیں. پہلی جو بات کہ یہاں پر حرف شرط لو ہے تو یہ دو جملوں پر داخل ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ جو ہم اس کا استعمال پڑھ رہے ہیں کہ لو اس ماضی کے لیے ہے، تو وہ بھی آپ نے یہاں پر دیکھ لیا کہ اگرچہ وہ مضارع پر داخل ہو گیا ہے لیکن ترجمہ اور اس کا جو استعمال ہے وہ ماضی کے طور پر ہی ہم نے کیا ہے. تو اب انہوں نے اس کی ایک مثال دی تھی، دو مثالیں انہوں نے نیچے اور بھی بیان کی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ لو دربتنی دربتک، اگر تو نے مجھے مارا ہوتا. لو دربتنی، اگر تو مجھے مارتا. ٹھیک ہے، یعنی مارتا یعنی ماضی میں، تو دربتک میں تجھے مارتا. ٹھیک ہے، ولو تضربنی اضربک، اگر تو مجھے مارتا میں تجھے مارتا. ٹھیک ہے، تو اس انداز میں یہاں پر یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں اوپر بیان کی گئی تھی وہ یہاں پر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. لہٰذا یہاں پر بھی خواہ وہ ماضی پر داخل ہو خواہ مضارع پر داخل ہو، تو دونوں طرح مثالوں کا ہم ترجمہ ماضی والے انداز پر ہی کریں گے. تو اب یہاں پر انہوں نے مزید آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے اور استعمال بھی بیان کیے گئے. اوریجنل تو وہی ہیں جو متن کے اندر بیان کر دیے گئے. کہتے ہیں وقت استعمال، کہتے ہیں بسا اوقات ان کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ جو لو ہے مستقبل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. اور ایک اور معنی انہوں نے بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں بسا اوقات یہ ان ناسبہ کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ودو لو تدہنوا فیدہنون. آگے فرماتے ہیں وَيَلْزَمُهُمَا الْفِعْلُ لَفْظًا كَمَا مَرَّ أَوْ تَقْدِيرًا، اور کہتے ہیں اور ان دونوں کو فعل لازم ہے لفظاً جیسا کہ گزر چکا یا تقدیراً. اب یہ ان اور لو کی جو انہوں نے کچھ ڈیٹیل بیان کی ہے تو ان دونوں کی طرف یہ ضمیر لٹا رہے ہیں یلزمہما میں کہ ان دونوں کو فعل لازم ہے، خواہ فعل وہ لفظی طور پر ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہو یا پھر وہ لکھا ہوا تو نہ ہو، یعنی ان اور لو اسم پر داخل ہو رہے ہوں لیکن وہاں پر فعل جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا، تقدیری ہوگا. تو اب کما مرہ سے یہ خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ لفظی کی مثالیں جو ابھی آپ نے متن کے اندر دیکھی ہیں، اسی طرح جو میں نے حاشیے میں عرض کی ہیں، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان اور لو جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے تو وہاں پر فعل موجود ہے. اب فعل خواہ وہ ماضی کی صورت میں ہو خواہ مضارع کی صورت میں ہو وہ بعد کی بات ہے، کیونکہ وہ ہے تو فعل ہی نا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو چلو آپ نے دیکھ لی. اسی طرح ایک مشہور حدیث پاک بھی ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے.
تو بہرحال ان اور لو کے بارے میں آپ نے سماعت کر لیا کہ ان کو فعل لازم ہے، فعل ان کے اوپر مطلب ضروری ہے کہ یہ فعل کے ساتھ ان کا رشتہ رہے۔ ہاں اب یہ فعل اگر لفظی طور پر وہاں پر نہیں ہے تو وہ پھر وہاں پر تقدیری طور پر ہوگا، جیسے ان انت زائری فانا اکرمک، اگر تو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہوگا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ تو اب یہ جو مثال ہے اس کے اوپر ساری چیزوں کا ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا آیا کہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں بھی کہ نہیں۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ ان حرف شرط ہے، یہ دو جملوں پر داخل ہے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے تو فعل لازم تھا، اب فعل ہے یعنی یہ چیز ہم نے ڈھونڈنی ہے۔ تو اب یہاں پر فعل نہیں ہے کیونکہ ان جس کے اوپر داخل ہے وہ ہے انتا، تو اب وہ تو اسم ہے، ضمیر ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اگر اسم پر داخل ہے تو یہاں پر چونکہ اس کے لیے لازم ہے کہ فعل ہو، تو اب اگر اسم نظر آ رہا ہے فعل نہیں نظر آ رہا، پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر فعل موجود ہے، وہ چھپا ہوا ہے، تقدیری طور پر ہے۔ تو لہذا یہ اصل عبارت اس انداز میں تھی کہ ان کنت زائری فانا اکرمک، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو میری زیارت کرنے والا ہوگا، یعنی اگر تو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہوگا، تو اب یہاں پر ان داخل ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان استقبال کے لیے آئے گا، تو یہاں پر ترجمہ بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے، ان انت زائری فانا اکرمک، اگر تو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہوگا تو میں تیرا اکرام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ جو پڑھ لیا ہے وہ اپلائی بھی کرنا ہے۔ اچھا ایک مثال انہوں نے اور بھی بیان کی نیچے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو یہاں پر یہ ان احد، یہ ان حرف شرط ہے لیکن اس کے لیے تو فعل لازم ہے، تو یہاں پر احد یہ اسم ہے، تو اب یہ اسم پر داخل ہے، تو پتہ چلا کہ چونکہ اس کے لیے یہ ان جو لو ان اور لو ہے تو ان کے لیے تو فعل لازم ہے، واجب ہے کہ یہ فعل پر داخل ہو۔ اب اگر اس کے اوپر یہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہے، اسم پر داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو ہم وہاں پر یہی کہیں گے کہ یہاں پر پھر چھپا ہوا ہوگا فعل، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو بعد میں فعل آپ استجارہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس فعل کی تفسیر ہے جو یہاں پر مقدر ہے۔ اسی طرح یہ جو اوپر مثال آپ نے دیکھی تو یہاں پر اصل میں تھا وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو وہاں پر اس کو حذف کر دیا گیا اور پھر اس کی تفسیر بعد میں کر دی گئی۔ اب یہ انہوں نے دو مثالیں، ایک اوپر اور ایک یہاں پر حاشیے میں یہ بیان کی ہیں اس کی ان کی، تو دو مثالیں میں اپنی طرف سے اور آپ کو عرض کر دیتا ہوں اور مشہور ہیں۔ وَلَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ، تو اب یہاں پر تھا وَلَوْ تَمْلِكُونَ، تو اب اس میں سے جو تملکون سے فاعل کی ضمیر مرفوع منفصل کے طور پر شروع میں لے آئے تو پھر اس کی تفسیر تملکون سے کر دی گئی۔ یہ مشہور اس طرح کے اسباق کے اندر مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک مشہور، اگرچہ اس کی جو سند پر کلام ہے، اطلب العلم ولو بالسین، تو یہاں پر لو بالسین، اب یہ فعل پر داخل نہیں ہے تو لہٰذا یہاں پر کانا مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ لو کانا بالسین، یہ اس انداز میں یہ عبارت ہے، اطلب العلم ولو بالسین، یعنی تم علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ مشہور و معروف ہے۔ اچھا اب اتنی گفتگو سماعت کرنے کے بعد پچھلے صفحے پر آئیں کہ جو یہ کہا تھا کہ وَيَدْخُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ اسْمِيَّتَيْنِ كَانَتَا أَوْ فِعْلِيَّتَيْنِ، اسی طرح آگے بات کہ ان میں سے ہر ایک، یعنی ان ہو، لو ہو، اما ہو، تو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ فرمایا تھا کہ یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، وہ دونوں جملے اسمیہ ہوں خواہ فعلیہ ہوں۔ تو اب اس کا جواب میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے، دوبارہ ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اور بات کلیئر ہو جائے کہ اب یہ اسمیہ تو کہہ دیا، ایک اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن کے بارے میں یہ بات کر دی جائے کہ یہ ان سے تسامح ہو گیا ہے، ان سے بھول ہو گئی ہے کہ ان سب کو اس حکم میں شامل کرنا۔ دوسرا جو بہتر جواب یہ ہے کہ اس میں تعویل کر لی جائے، مصنف علیہ الرحمٰن کو بھول چوک کہنے سے بچا لیا جائے کہ ان سے بھول ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ اس میں ایک تعویل ہے کہ ان اور لو کے لیے اگرچہ فعل لازم ہے کہ یہ وجوب ہے ان کے لیے کہ فعل پر ہی داخل ہوں، لیکن اگر ان کے لیے جو اسمیہ کا لفظ بول دیا ہے تو وہ اس انداز میں پھر ہم کہہ لیں گے کہ ہوگا وہاں پر فعل ہی، اگرچہ ان کے لیے فعل وجوب ہے، ان کے لیے واجب ہے کہ وہ فعل پر داخل ہوں۔ تو اب بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پر فعل لکھا ہوا نہیں ہوتا، جس طرح کہ بھی آپ نے تقدیری صورتیں دیکھی ہیں، ان کی مثالیں دیکھی ہیں، تو لہٰذا اس انداز میں یہ جو تقدیری والی صورت ہے تو وہ وہاں سے پھر اعتراض کو ہٹا دے گی کہ ہو سکتا ہے کہ لفظاً ساتھ میں اسم ہو، یعنی حقیقتاً وہاں پر فعل ہی ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، لیکن وہاں پر جو ظاہری صورت میں اسم نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں پر اس انداز میں تھوڑی بہت طویل کر کے تو یوں مصنف رحمہ کو اس انداز میں گفتگو کرنے سے بچا لیا جائے گا کہ ان پر یہ لگایا جائے کہ ان سے بھول چوک ہوگی یا جناب ان سے تسامح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کلیئر کر گئے ہوں گے۔ تو بہرحال آگے ان کا جو استعمال ہے یا ان کی خصوصیات کیا ہیں تو اس بارے میں ایک جملہ بیان فرمانے لگے ہیں، کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ إِن لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْأُمُورِ الْمَشْكُوكَةِ،
اور تو جان لے بے شک ان کو استعمال نہیں کیا جاتا مگر امور مشکوکہ میں، یعنی ان امور میں جن میں شک کیا گیا ہو، یعنی جن میں شک ہو، یعنی جن کے وجود اور عدم میں شک ہو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کا وہاں ہی استعمال کیا جائے گا کہ جو امور مشکوکہ ہوں۔ تو اب آتی کا ان طلعت الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا اگر سورج طلوع ہوا۔ تو اب سورج طلوع ہوا یہ تو امور مشکوکہ میں سے ہے ہی نہیں، یعنی یہ تو یقینی بات ہے کہ جب تک قیامت نہیں آتی تو یہ جتنے بھی اس سے پہلے ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، جتنے بھی سال ہیں، تو ہر دن ہی سورج نے نکلنا ہی نکلنا ہے، جس ملک میں بھی نکلے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی وجہ سے، کسی عارضے سے، بادلوں کی وجہ سے یا دھند کی وجہ سے سورج کسی علاقے میں نہ ظاہر ہو، وہ الگ بات ہے۔ یہاں پر طلوع ہونے کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہونے کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جملہ پھر اس انداز میں ان کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس کا جو اصول ہے کہ لا تستعمل الا فی الامور المشکوکہ، اس کو امور مشکوکہ میں استعمال کیا جاتا ہے ان کو، لہٰذا یہ تو یقینی بات ہے، تو یہاں پر یہ جملہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے بجائے آپ یوں کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں بل یقال، بلکہ یوں کہا جائے گا آتی کا اذا طلعت الشمس، میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ سورج جو شمس ہے تو اس کی وجہ سے یہاں یہ مؤنث سمائی کی وجہ سے یہاں پر فعل مؤنث لے کے آئے۔ اچھا آگے لو کے بارے میں اسی طرح کا ایک جملہ، ایک اصول بیان کرنے لگے، یا اس کا یوں سمجھے خصوصیت اس کی بیان کرنے لگے، کہتے ہیں وَلَوْ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ بِسَبَبِ نَفْيِ الْجُمْلَةِ الْأُولَى، کہتے ہیں کہ اور لو جملہ ثانیہ کی نفی پر دلالت کرتا ہے، دوسرے جملے کی نفی پر دلالت کرتا ہے پہلے جملے کی نفی کے سبب سے، یعنی پہلے جملے کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یا پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب اس کی مثال دیکھیں گے تو اور آسان ہو جائے گا۔ کَقَوْلِهِ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اب فِيهِمَا کا جو مرجع ہے یہ زمین و آسمان ہے، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور الہ ہوتے، اللہ کے سوا اور معبود ہوتے، لفسدتا، تو زمین و آسمان ضرور تباہ ہو جاتے۔ اب یہاں پر جو انہوں نے لو تدلو والی جو جملہ اور جو اصول یا ان کی خصوصیت بیان کی ہے اس کو آپ نے اس آیت سے سمجھنا ہے۔ اب یہاں پر لفسدتا دوسرا جملہ ہے، تو جو بقیہ پہلے والا جملہ ہے وہ پہلا جملہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا تھا کہ پہلے جملے کی وجہ سے، پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے دوسرے جملے کی نفی ہوتی ہے، تو یہ اس انداز میں یہ لو کا استعمال ہے۔ لہٰذا دوسرا جملہ چونکہ اب زمین و آسمان ایک ہزار عرصہ ہو گیا، سینکڑوں ہزاروں سال گزر چکے ہیں اور بالکل جناب صحیح سلامت ہے، یہاں تک کہ جو آسمان ہے اتنا بلند و بالا اور اتنا ہیوی، اتنا جناب وزنی، بغیر برجوں کے، بغیر پلروں کے قائم و دائم ہے، یہ اللہ پاک کی قدرت پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے اندر زمین و آسمان میں کوئی فساد نہیں، کوئی تباہی بربادی اس انداز میں نہیں ہے جو یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ جو لو ہے تو یہ جملہ ثانیہ کی نفی پر دلالت کرتا ہے پہلے جملے کی نفی کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں فساد کی نفی ہے، تو لہٰذا یہ جو متعدد الہ ہیں، چاند معبودوں کا جو ہونا ہے تو اس کی نفی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کی انتفاع کی وجہ سے، تو لہٰذا یہاں پر بعض جو انہوں نے اوپر بات کی تھی وہ آپ کو امید کرتا ہوں روشن ہوگی، کلیئر ہوگی کہ یہ جو لو ہے تو یہ جملہ ثانیہ کی نفی کی پر دلالت کرتا ہے پہلے جملے کی نفی کے سبب۔ آگے والے جملے کو آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے، اس کے 3 ٹکڑے ہیں، 3 حصے ہیں، پھر تینوں کو ہم نے مثالوں کے اوپر فٹ بھی کرنا ہے، غور بھی کرنا ہے کہ آیا کہ پائی جا رہی ہیں بھی کہ نہیں، پھر اسی طرح اس کی گفتگو تھوڑی سی اور طول پکڑے گی، تو اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، اور جس وقت قسم کلام کے شروع میں واقع ہو، نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِ، اور وہ شرط پر مقدم ہو۔ نمبر 3 يَجِبُ أَن يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي تَدْخُلُ عَلَيْهِ حرف الشرط ماضيًا، واجب ہے کہ ہو وہ فعل جس پر حرف شرط داخل ہے ماضی۔ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، پہلی کیا تھا کہ قسم کلام کے شروع میں ہو، دوسری تھا کہ وہ حرف یعنی شرط پر مقدم ہو، تیسری یہ ہے کہ جس پر حرف شرط داخل ہے وہ فعل ماضی ہونا چاہیے۔ پھر ماضی کی 2 صورتیں آپ کو پتہ ہے، لفظی بھی ہوتی ہے، ماضی معنوی بھی ہوتی ہے۔ ماضی معنوی مطلب کہ فعل مضارع صیغہ ہوگا لیکن اس پہ لم آنے کی وجہ سے وہ اس کو معنوی طور پر ماضی کے اندر لے جاتی ہے، لہٰذا یہ 3 چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے جو بھی میں نے دوبارہ عرض کی ہیں۔
تو اب اس کو آپ نے مثالوں میں دیکھنا ہے. لفظی کی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں واللہ ان اتیتنی لاکرمتک, اللہ کی قسم اگر تو میرے پاس آئے گا ضرور میں تیرا اکرام کروں گا. اچھا, اب یہاں پر چیزیں ہم نے تینوں دیکھنی ہیں. نمبر 1 کیا تھا کہ قسم کلام کے شروع میں آئے, یہاں پر وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مثال کے اندر واللہ. دوسری تھا کہ وہ شرط پر مقدم ہو, تو یہاں پر دیکھیں شرط و جزا جو 2 جملے آگے آ رہے ہیں تو ان پر بھی مقدم ہے. تیسری چیز کیا تھا کہ حرف شرط جس کے اوپر جس فعل کے ساتھ داخل ہے, تو اب وہاں پر کیا ہوگا کہ وہ فعل ماضی ہونی چاہیے. تو یہاں پر فعل وہ دیکھ رہے ہیں اب اتیتا, ٹھیک ہے, تو یہاں پر فعل ماضی ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو یہاں پر انہوں نے بیان کی تھی تو یہاں پر تینوں پائی جا رہی ہیں. یہ جو ماضی لفظی کی مثال, اسی طرح ماضی مانوی کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے. جیسے واللہ ان لم تأتنی لاہجرتک, اللہ کی قسم اگر تم میرے پاس نہیں آؤ گے تو ضرور میں تمہیں چھوڑ دوں گا. تو اب انہی 3 چیزوں کو آپ اس مثال سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں. اچھا, اب یہاں پر ماضی یعنی فعل کی کنڈیشن کیوں لگائی, ماضی ہو خواہ لفظی ہو خواہ مانوی ہو, تو اس کی کنڈیشن کیوں لگائی, اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. اور پھر رہی بات کہ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز اور یاد رکھنی ہے جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اب جو شرط و جزا والا, جس طرح ہم نے شروع والی لائن جب پڑھی تھی تو وہاں کیا کہا تھا کہ یہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں, یہ جو 3 حروف ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب 2 پہلے جملے کو شرط, دوسرے کو جزا کہتے ہیں. تو اب جب یہ والی صورت بنی نا, جو ابھی 3 چیزوں والی ہم نے صورت پڑھی ہے, مثال پڑھی ہے اور اس کی عبارت پڑھی ہے, تو اب یہ قسم والا معاملہ جب آیا درمیان میں, تو اب اس کے اندر جو عام طور پر جزا بنتی ہے, جس طرح کہ ابھی میں نے بات عرض کی کہ ایک کو شرط ایک کو جزا کہتے ہیں, لیکن اس جملے میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے, تو وہاں پر اس کو تھوڑا سا بدل دینا ہے. اس کو ہم نے لفظوں میں یعنی با اعتبار لفظ کے اس کو جزا نہیں کہنا, بلکہ بات بارے لفظ کے ہم جواب قسم کہیں گے, یعنی قسم کا جواب کہیں گے. ٹھیک ہے, مانوی طور پر وہ دونوں ہوں گے. اس کی کیا حکمت ہے, لاجک ہے, وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ خرابی سے بچنے کے لیے یہ سارا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کچھ میں نے وضاحت اگلی عبارت کے حساب سے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. تو کہتے ہیں وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي اللَّفْظِ جَوَابًا لِلْقَسَمِ لَا جَزَاءً لِلشَّرْطِ. کہتے ہیں حِينَئِذٍ, اس وقت, یعنی کب, جب یہ ساری چیزیں ابھی اوپر آپ نے ابھی سماعت کی ہیں, تو اس وقت یعنی جب کلام کے شروع میں قسم واقع ہو, شرط پر مقدم ہو, پھر ٹھیک ہے یہ ساری جو چیزیں آپ نے سماعت کی ہیں, تو کہتے ہیں یہ جب 2 اوپر جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں, تو اس وقت جملہ ثانیہ لفظ میں یعنی با اعتبار لفظ کے قسم کا جواب ہوگا, نہ کہ شرط کی جزا. ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ نے پھر اس انداز میں یہ معاملہ کر دینا ہے کہ اس کو جزا نہیں کہنا, جزا نہیں بنانا, بلکہ اس کو کہیں گے کہ یہ قسم کا جواب ہے, یعنی جواب قسم ہے. لیکن یہ کنڈیشن بھی آپ نے یاد رکھنی ہے فی اللفظ, لفظ میں. اب لفظ کی کنڈیشن کیوں لگائی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مطلق نہیں رکھتے کہ لفظ میں بھی جناب یہ اس کو آپ جواب قسم بھی کہہ سکتے ہیں اور شرط کی جزا بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس طرح خرابی لازم آنی تھی. کیا خرابی لازم آنی تھی, خرابی یہ لازم آنی تھی کہ ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی وقت کے اندر وہ مجزوم بھی ہے غیر مجزوم بھی ہے. کیوں, کیونکہ اگر ہم اس کو قسم کا جواب مانیں تو اس وقت تو وہ غیر مجزوم ہے, اور اگر ہم دوسرا بھی ساتھ میں مان لیں کہ یہ بھی ہے یعنی شرط کی جزا بھی ہے, تو اس وقت وہ مجزوم بھی پایا جائے گا. تو لہٰذا اس خرابی سے بچنے کے لیے لفظی طور پر تو یہ کنڈیشن لگا دی, یہ شرط لگا دی کہ یہاں پر قسم کا جواب ہی ہوگا, یہ اس صورت میں کہ جب قسم کلام کے شروع میں ہو, شرط پر مقدم ہو. ٹھیک ہے, ہاں مانوی طور پر اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے. کیوں, کیونکہ جو اس کا قسم کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو یہاں پر مانوی طور پر جواب قسم بھی بن جائے گا. مانوی طور پر یہ جس طرح کہتے ہیں شرط مشروط آپس میں تعلق ہے ان کا, تو لہٰذا پھر مانوی طور پر یہ شرط کی جزا بھی اس کو بنا سکتے ہیں. لیکن لفظ کے اندر یہ مجزوم اور غیر مجزوم ایک ہی وقت کے اندر ایک لفظ کے اندر پایا جانا تھا, تو اس خرابی سے بچنے کے لیے پھر فی اللفظ کی قید لگا دی. تو پھر آگے کہتے ہیں فَلِذَالِكَ, تو اب یہاں سے آگے ایک تفریح پیش کر رہے ہیں کہ اب جب یہ کنڈیشن ہے کہ اس کو جواب قسم کہنا ہے لفظوں میں, تو لہٰذا پھر کہتے ہیں کہ لفظوں میں پھر کچھ معاملات بھی ہیں جواب قسم کے, تو پھر وہ بھی لوٹ آئیں گے یہاں پر. کہتے ہیں فَلِذَالِكَ وَجَبَ فِيهَا مَا وَجَبَ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ مِنَ اللَّامِ وَنَحْوِهَا كَمَا رَأَيْتَ فِي الْمِثَالَيْنِ. کہتے ہیں فَلِذَالِكَ, اسی وجہ سے, یعنی فَلِأَجْلِ أَنَّ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ حِينَئِذٍ, پھر آگے وہ جو آپ نے بات ابھی سماعت کی ہے, کہتے ہیں اسی وجہ سے واجب ہے دوسرے جملے میں, واجب فیہا,
چونکہ دوسرے جملے کی بات ہو رہی ہے تو پچھلی عبارت کے اندر یہ اس کا نام باقاعدہ آ چکا ہے تکون الجملہ الثانیہ، تو اب جب دوسری مرتبہ اس کا ذکر آ رہا ہے تو وہاں پر ضمیر کو لے کے آئے، کیونکہ ضمیروں کو وضع اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ عبارت مختصر ہو جائے۔ تو اب یہاں پر واجب یعنی جو پیچھے عبارت تھی الجملہ الثانیہ، تو اس پورے جملے کی یعنی 2 لفظوں کی جگہ پر فی حال ہے، تو دیکھیں کتنی جگہ بچ گئی اور کتنی عبارت مختصر ہوگی۔ تو پھر کہتے ہیں کہ فَلِذَلِكَ وَجَبَ فِيهَا، تو کہتے ہیں اسی وجہ سے دوسرے جملے میں واجب ہے ما وجب فی جواب القسم، کہتے ہیں کیا چیز واجب، کہتے ہیں وہ چیز واجب ہے کہ جو قسم میں واجب ہے، تو وہ کیا ہے، کہتے ہیں من اللام، یعنی لام اور اس کی مثل، یعنی جس طرح لام اوپر آپ دونوں مثالیں دیکھ رہے ہوں گے، دونوں کے اندر جب اس کو لَأَكْرَمْتُكَ کا اور لَأَحْجَرْتُكَ کا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے لام کو لایا، تو یہ لائے کیوں، تو اسی وجہ سے کہ یہاں پر یہ جواب قسم بن رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر لام لے کے آئے۔ اسی طرح وَنَحْوِهَا جو انہوں نے کہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے چیزیں ساری پڑھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر مثال کے طور پر انا پڑھا تھا، اسی طرح جملہ منفیہ ہے تو وہاں پر ماں اور لا کا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں جواب قسم کے طور پر، تو یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں کہ لانا واجب ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ جملہ یعنی وہ جو فعل ماضی ہو، تو اب وہ کیوں ضروری ہے، تو اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے سماعت کر لیا کہ جب قسم شروع میں آئی تو جزا کو جزا نہیں کہا گیا بلکہ اس کو جواب قسم کہا گیا، تو لہٰذا جب حرف شرط کا جزا کے اندر معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک ربط جو ہے، جو کنیکشن ہے وہ قائم نہیں رہا بلکہ اس کے اندر باطل ہو چکا ہے، تو لہٰذا ماضی کی قید لگا دی گئی تاکہ پھر یہ بھی اس معاملے سے بری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اس سے فارغ کر دیا گیا ماضی کی قید لگا کر، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ کنڈیشن لگائی گئی ہے۔ تو بہرحال آگے فرماتے ہیں اما ان واقع، اب یہاں پہلے جو بات آپ نے سماعت کی وہ یہ ہے کہ کلام کے شروع میں قسم واقع ہو، اب اگر درمیان میں آ جائے تو پھر کیا آیا کہ تب بھی وہی صورت ہے یا اس کا کوئی اور معاملہ ہے، تو پھر 2 صورتیں بن جاتی ہیں، خواہ آپ وہ بنا لیں خواہ دوسری چیز بنا لیں۔ کہتے ہیں وہ اما ان واقع القاسم فی وسط الکلام جاز ان یعتبر القاسم بان یکون الجواب لہو، کہتے ہیں بہرحال اگر کلام کے درمیان میں قسم واقع ہو تو جائز ہے کہ اعتبار کیا جائے قسم کا، یعنی قسم کا اعتبار کیا جائے بائیں طور پر کہ وہ جو اسی کا جواب ہو، ٹھیک ہے، یعنی قسم ہے تو جواب قسم کہہ لیں گے۔ پھر جیسے کہتے ہیں ان اتیتنی واللہ لآتینک، تو اب یہاں پر لآتینک، تو اب جب اس کو درمیان میں آئی قسم تو اب یہ جو لآتینک ہے تو اس نے ہونا تو پہلے اگر جو ہم نے شرط و جزا والا پڑھ رہے ہیں تو پھر تو اس کو شرط جزا ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ درمیان میں آئی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھر آپ کو اختیار ہے، جائز ہے کہ اس کو آپ قسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا جواب کہہ دیں، یعنی لآتینک کا اس کو آپ جواب قسم بنا لیں، لیکن اس کے اندر یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس طور پر جب آپ اس کو قسم کے طور پر اس کا اعتبار کر رہے ہیں اور اس کا جواب قسم بنا رہے ہیں تو لہٰذا پھر اس کی جو شرط ہے تو اس کا ماضی ہونا یہ ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان اتیتنی، تو یہاں پر ماضی ہے اور ماضی ہونا پھر اس کے لیے ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر لآتینک کا پھر اس کے اوپر قسم والے احکام جاری ہوں گے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ اگر قسم کلام کے درمیان میں واقع ہو جائے تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے، کہتے ہیں وجاز ان یلغا، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ اس کو آپ لغو بھی کر دیں، یعنی قسم اگرچہ جملے میں آ گئی ہے لیکن آپ اس کو یوں سمجھے کہ قسم گویا کہ ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ پھر وہاں پر جزا والے احکام جاری ہو جائیں گے، جیسے ان تأتینی واللہ آتیکا، تو اب یہاں پر دیکھیں آتیکا یہاں پر جزا والے احکام ہے تو یہ مجزوم ہے، اوپر قسم والے احکام تھے تو وہ جناب غیر مجزوم تھا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ پھر اس کو لاگو کر دیا جائے تو اب مطلب یہ قسم کو لاگو کر دینا، اس کا اعتبار ہی نہیں کرنا، گویا کہ یوں سمجھے کہ یہ اس طرح جملہ ہے ان اتیتنی آتیکا، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں یوں جملہ ہے اگر اس کو لغو والا مانے تو اب اس صورت میں پھر ضروری ہو جائے گا کہ اس کے اندر پھر ضروری نہیں ہے کہ شرط ماضی ہو، ٹھیک ہے، تو شرط کا ماضی ہونا اس صورت میں ضروری نہیں ہے، اوپر والی صورت میں ضروری تھا۔ آگے تیسرے حرف شرط اما کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَمَّا لِتَفْصِيلِ مَا ذُكِرَ مُجْمَلًا، اور اما اس چیز کی تفصیل کے لیے یہ ہے جس کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہو، یعنی جس کو ایک مجمل طور پر پہلے آپ نے ذکر کر دیا گیا ہے تو اب اما کے بعد آپ اس کو تفصیل میں لے کے آئیں گے۔ اب یہ جو مجمل ذکر کرنا ہے یہ لفظی طور پر بھی ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی مثال ایک اوپر متن میں بیان کی ہے، الناس سعید و شقی، لوگ خوش بخت اور بدبخت ہیں،
یعنی لوگوں میں کچھ نیک بھی ہیں، کچھ بدبخت بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں. تو اب یہاں سے آگے ایک ایک کر کے دونوں کی اما سے تفصیل بیان کریں گے. جیسے کہتے ہیں اما الذین سعدوا ففی الجنت، بہرحال وہ لوگ جو خوش بخت ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے. واما الذین شقوا ففی النار، اور بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے تو وہ دوزخ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ لفظی طور پر اس کے اندر اجمال تھا. تو اسی طرح ایک اور مثال لفظی طور کی ہے، پھر اسی طرح اسی کی انہوں نے آگے معنوی طور پر بیان کی ہے، یعنی تقدیری طور پر، یعنی ذہنی طور پر جو اجمال ہوتا ہے. تو یہ پچھلے صفحے کے حاشیے میں ہے. کہتے ہیں جاءنی اخوتک، کہتے ہیں میرے پاس تیرے بھائی آئے. اما زید فاکرمتہ، بہرحال زید تو اس کی میں نے عزت کی، اس کی تکریم کی، اس کا میں نے احترام کیا. وَأَمَّا عَمْرٌ فَأُهْنِتُهُ، بہرحال عمر تو اس کی میں نے توہین کی. وَأَمَّا بَكْرٌ فَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، اور بہرحال بکر تو اس سے میں نے منہ پھیر لیا، یعنی اس سے میں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا. تو اب یہاں پر اخوتک کے اندر جو اجمال تھا تو اب آگے ایک ایک کر کے اس کی تفصیل بیان کر دی. اچھا، اب آگے جا کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ ذہنی طور پر بھی اجمال ہو سکتا ہے. تو اب پھر اس کے آگے تفصیل کی جائے، لیکن اس کے لیے کہتے ہیں قرینے کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اب اسی مثال کو، اسی جملے کو شروع کرتے ہیں اما زیدن سے، مطلب پیچھے والی عبارت نہیں بولتے، یعنی اجمال والی جاءنی اخوت آئیے آپ نہیں بولتے، صرف آگے تفصیل شروع کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جب یہ سامنے والا آپ جانتا ہو کہ فلاں فلاں اس کے بھائی مطلب اس کے پاس آئے ہیں، تو یعنی یہ اس کے آنے کو جانتا ہو، اس کو کوئی نہ کوئی قرینہ ہو اس کے پاس، پھر آگے آپ اس کے سامنے تفصیل جب شروع کریں گے نا تو یہ مطلب آپ کو یہ اما یہی مراد ہوگا جو اجمال والا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو اجمال ہوگا یہ ذہنی طور پر ہوگا، لیکن یہاں پر یہ جو قرینے والی شرط ہے تو یہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے. تو ایک صورت تو یہ ہوگی کہ یہ اما جو ہے یہ تفصیل کے لیے آتا ہے، تو اس کی دو طرح میں نے مثالیں دے دیں، لفظی طور پر اور مطلب ذہنی طور پر جو اجمال ہوتا ہے. تھوڑا سا نیچے جا کے یہ کہتے ہیں وقت تجیء للاستئناف، کہتے ہیں کبھی کبھار یہ جو اما ہے یہ استئناف کے لیے بہتا ہے، یعنی یہ جملے کے شروع میں آئے گا تو اس سے پہلے کوئی اجمال نہیں ہوگا، نہ تو ذہنی طور پر ہوگا نہ لفظی طور پر ہوگا، کسی طرح بھی مجمل چیز نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو عام طور پر خطبے ہوتے ہیں کتاب کے اندر تو اس میں یہ عام طور پر زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس طرح اما بعد فہذا مختصر، اسی طرح دیگر جگہوں پر آپ نے خطبے پڑھے ہوں گے تو یہاں پر یہ اسی معنی میں ہوتا ہے، یعنی استئناف کے طور پر. تو بہرحال اب یہاں پر کسی نے اعتراض کر دیا، کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، یعنی اگر آپ یہ کہیں، مطلب ایک قسم یہ ہے استئناف والی اور ایک اوپر شرطیہ والے بیان کی، تو لہٰذا یہ شرطیہ اور غیر شرطیہ دو قسم کی جو اما ہو گئے، تو اب ان کے درمیان کوئی شرط بھی ہونی چاہیے، کوئی فرق بھی ہونا چاہیے. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ جو دو اس کے اندر شرطیں ہیں، جو اما شرطیہ ہے تو اس کے اندر دو شرطیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں انہوں نے بھی ذکر کی ہوئی ہیں، آگے بھی آ رہی ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں کہ وَيَجِبُ فِي جَوَابِهَا الْفَاءُ، پہلی شرط اس کے جواب میں فا واجب ہے. جس طرح کہ اوپر آپ مثال دیکھیں کہ اما الذین سعدوا ففی الجنت، تو اب ففی الجنہ میں جو یہ فا آ رہی ہے تو یہ اما کے جواب میں آ رہی ہے. اسی طرح ففی النار کے اندر بھی یہ جواب کے اندر ہی فا آ رہی ہے. دوسری شرط وَأَن يَكُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلثَّانِ، اور یہ کہ اول ثانی کے لیے سبب ہو، یعنی جو اما کے بعد گفتگو ہو رہی ہوگی تو اس میں اول جو ہے وہ ثانی کا جو سبب ہو. جس طرح اوپر والی مثالوں کے اندر غور کر لیں کہ جنت میں جانا، جنت یہ جزء ثانی ہے، دوسرا حصہ ہے، اور اس کا پہلا جزء ہے سعادت مند سعیدو، تو یہ سعادت مند ہونا، نیک بخت ہونا، خوش نصیب ہونا، تو یہ پہلا جزء ہے اور یہی سبب ہے جنت میں جانے کا. اب اسی طرح فی النار والی مثال کے آپ اندر غور کر لیں تو یہ دو شرطیں ہوگی. ایک اور آگے چیز ایک ساتھ میں ملا رہے ہیں کہ وَأَن يُحْذَفَ فِعْلُهَا، یہ کہ اس کے فعل کو حذف کیا جائے، یعنی اما کے فعل کو حذف کیا جائے گا. مع ان الشرط لا بد له من فعل، کہتے ہیں باوجود اس کے کہ شرط کے لیے ضروری ہے کسی نہ کسی فعل کا، یعنی شرط کے لیے تو کسی نہ کسی فعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو اما شرطیہ ہے تو اس کے فعل کو حذف کیا جائے گا. تو اب اس کی یقیناً وجوہات موجود ہیں کہ اس کے فعل کو کیوں حذف کیا جائے گا. تو اس کی دو مین ریزنیں ہیں، دو وجہ ہیں. پہلی وجہ ثقل لفظی ہے، یعنی لفظی طور پر ثقل کو دور کرنا. مطلب یہ ہے کہ لفظی طور پر جو ثقل ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اما اصل میں تفصیل کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور تفصیل جو ہوتی ہے تکرار کا تقاضا کرتی ہے، اور جو تکرار ہوتی ہے وہ موجب ثقل ہوتی ہے.
حالانکہ یہ جو اما ہے یہ کثیر الاستعمال ہے، اور کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے، تو خفت حاصل کرنے کے لیے فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ غرض معنوی ہوتی ہے۔ معنوی غرض کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب جس سے بات ہو رہی ہے، مخاطب کو بتانے کے لیے کہ یہاں جو اما سے جو کلام ہو رہا ہے، تو اما سے متکلم کا جو مقصود ہے وہ تفصیل جو بتا رہا ہے وہ اسم کی تفصیل بتا رہا ہے، نہ کہ فعل کی۔ تو یہاں پر ہمارا جو تفصیل بتانا مقصود ہے تو وہ اسم کی تفصیل بتانا مقصود ہوگا، تو نہ کہ فعل کی۔ تو لہٰذا یہ جو دو مین وجہ ہیں، تو ان کی بنا پر یہاں پر یہ کنڈیشن لگائی گئی کہ حالانکہ فعل کے اندر، شرط کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فعل ذکر کیا جائے، لیکن یہ بھی تو چونکہ اما شرطیہ ہے، لیکن اس کی فعل کو حذف کرنے کی یہ دو مین ریزن ہیں، مین وجہ ہیں۔ اب یہ جو فعل کے حذف کرنے کی دو میں نے وجہ عرض کی ہیں، تو ایک وجہ انہوں نے بھی ذکر کی ہے، کہتے ہیں وَذَلِكَ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَىٰ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا حُكْمُ الْإِسْمِ الْوَاقِعِ بَعْدَهَا، کہتے ہیں اور وہ ذالکہ کا مشار الیہ وہی بات کہ فعل کو حذف کرنے کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے، کہتے ہیں لیکون تنبیہا، تاکہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ ان المقصود بہا، کہ مقصود اس کے ذریعے، بہا یعنی اما کے ذریعے مقصود اس اسم پر حکم لگانا ہے جو اما کے بعد واقع ہے۔ جیسے مثال کہتے ہیں اما زید فمنطلق، اب یہاں پر وہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو اب یہاں پر اما یہ حرف شرط ہے، ٹھیک ہے، اور زید یہ اسم کے اوپر داخل ہے، اس کا فعل وجوبی طور پر حذف ہے، اور پھر دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ یہاں پر مطلب فا بھی داخل ہے جواب پر، اور پھر وہ یہ کہ جو دوسری شرط لگائی تھی کہ پہلا دوسرے کے لیے سبب ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر غور کریں کہ اما زید فمنطلق، اب یہ جو چیزیں محذوف ہیں اس کی، تو وہ پوری اس کی اوریجنل شکل کیا تھی، تو اس کی شکل بھی انہوں نے بیان کی ہوئی، کہتے ہیں تقدیرہ مہما یکم من شیء فزید منطلق۔ اب یہ اس کی پوری اصل شکل تھی، اس کے اندر دیکھیں کہ یہ اما حرف شرط اصل میں یہاں پر نہیں ہے، اصل میں ادھر ہے مہما۔ تو اب یہاں پر کس انداز میں اس پوری عبارت سے، یعنی مہما یکم من شیء فزید منطلق، اس پوری مثال سے، پوری عبارت سے اما زید منطلق فمنطلق کیسے بنا، تو یہ آگے والی جتنی بھی 3-4 لائنیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اسی بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو ان کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا یہاں پر خلاصہ تھا، میری بات سن لیں تو انشاءاللہ یہ آگے والی سمجھنے میں اور آسانی رہے گی۔ تو اس کے اندر پہلے تو یہ کیا گیا ہے کہ یکون اور من شیء، یہ جو دو چیزیں ہیں فعل اور اس کا متعلق، اس کو حذف کر دیا گیا، اس کو حذف کیا تو پھر بچا مہما فزید منطلق۔ اب پھر اس کے اندر پھر مزید چینجنگ کیا کی گئی کہ مہما کو اما سے بدل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر ایک خرابی لازم آتی، کیا کہ اب بچ کی عبارت اما فزید منطلق۔ اب جب یہ عبارت بچی تو اب خرابی یہ لازم آئی کہ اما حرف شرط ہے اور فا جو زید کے اوپر داخل ہے یہ جزائیہ ہے، تو یہ آپس میں اکٹھی ایک جگہ پر لازم آ رہی ہیں، ویسے تو ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے، تو لہذا فرق ڈالنے کے لیے کیا کیا گیا کہ فا جو ہے منطلق پر ڈال دی گئی، ٹھیک ہے، تو یہ بن گئی اما زید فمنطلق۔ تو پھر جو فاصلہ وہ زید کی وجہ سے یہاں پر ہو گیا، یعنی یہاں پر درمیان میں زید کو گویا کہ فاصلے کے طور پر ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیزیں ساری انہوں نے آگے بیان کی ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں فحذف الفعل والجار والمجرور واقیم اما، تو کہتے ہیں فحذف الفعل والجار والمجرور واقیم اما مقام مہما، کہتے ہیں فعل اور جار مجرور کو حذف کر دیا گیا اور اما کو مہما کے مقام کر دیا گیا، یہاں تک کہتے ہیں حتی باقی اما فزید منطلق، کہتے ہیں یہاں تک کہ اما فزید منطلق بچ گیا، یعنی یہ عبارت بچ گئی۔ تو اب پھر کیا ہوا، تو وہ خرابی لازم آئی جس طرح میں نے عرض کر دیا، کہتے ہیں ولما لم يناسب دخول حرف الشرط علی فاء الجزاء، کہتے ہیں اور جب حرف شرط کا دخول جزا کی فا پر مناسب نہ تھا، جب یہ مناسب نہ ہوا، تو کہتے ہیں نحویوں کے، اب چونکہ نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں، نحو کی باتیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ نحویوں کی گفتگو ہے، تو انہوں نے پھر یہ چینجنگ کی، کہتے ہیں نقل الفاء الی الجزء الثانی، تو انہوں نے فا کو جزء ثانی کی طرف نقل کر دیا، منتقل کر دیا، اور پھر درمیان میں وقفہ کس سے ڈالا، کہتے ہیں ووضع الجزء الاول بین اما والفاء، کہتے ہیں اما اور فا کے درمیان جزء اول کو رکھ دیا، یعنی زید کو، یعنی اگرچہ وہ پہلے ادھر تھا لیکن یہ انہوں نے کہہ دیا کہ درمیان میں ہم نے اس کو رکھ دیا، تو کس لیے، کہتے ہیں عوضا عن الفعل المحذوف، کہتے ہیں فعل محذوف کے بدلے میں، فعل محذوف کے عوض،
تو کہتے ہیں ثم ذالک الجزء الاول ان کان صالحا اب یہاں سے آگے ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی اما والی عبارت موجود ہوگی تو اس کی ترکیب دو طرح آپ کر سکتے ہیں. تو اگر تو وہ مبدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہاں ظرف وغیرہ کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو مبدا بنا دیں. اگر اس کے اندر مبدا والی صلاحیت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ظرف وغیرہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کو آپ پھر اسی انداز میں ترکیب میں لے سکتے ہیں ما بعد کو. تو کہتے ہیں ثم ذالک الجزء الاول، پھر وہ جزء اول ان کان صالحا للابتداء، اگر وہ مبدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی مبدا کے لائق ہو، فہوا یعنی ابدا کی صلاحیت رکھتا ہو، مطلب مراد وہی ہے مبدا، فہوا مبتدا، تو وہ مبدا ہے کما مرہ جیسا کہ گزر چکا، یعنی اما زید فمنطلق والی مثال کی طرف یہ اشارہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر زید کو مبدا بنا دیں گے، آگے اس کی خبر ہو جائے گی. وگرنہ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو، یہ پوری عبارت کا یہاں پر جو سمجھے کہ مخفف ہے کہ اگر وہ اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو مبدا بننے کی، بائیں طور پر کہ وہ ظرف ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر معاملہ وہی ہوگا. کہتے ہیں فعاملہ ما یکون بعد الفاء، کہتے ہیں تو اس کا عامل وہ ہوگا جو اس کے فا کے بعد ہے. کہ اما یوم الجمعۃ فزید منطلق، جیسے کہتے ہیں اما یوم الجمعۃ فزید منطلق، تو اس مثال کے اندر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو منطلق ہے تو یہ عامل ہے یوم الجمعہ کے اندر، تو یہ ظرفیت کی بنا پر یہ منصوب ہے.